گزشتہ چند جمعوں سے میں حج کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. تو گزشتہ جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی اور اسی کو آج مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہے تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ ایک مسلمان کی حیثیت اس دنیا میں اللہ کے بندے کی ہے. چاہی زندگی گزارے، بلکہ اس کی زندگی کا اسلوب ہی یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ نے اسے آزادی دی ہے وہ تو آزادی استعمال کرے گا، لیکن جن چیزوں میں اس نے احکام دیے ہیں، پابندی لگائی ہے، اس میں وہ سرتا سر اللہ کی غلامی کا پابند ہے اور اللہ کی اطاعت کا پابند. اور ایسے ہی آدمی کو ظاہرہ کا عبد کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ میں بندہ یا غلام کر رہا. آدمی میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے، یا ایک مسلمان میں اس وقت خرابی پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے اس اصل شعور سے محروم ہوتا ہے، جب اس کو یہ غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ میں شاید بندہ نہیں ہوں بلکہ میں آقا ہوں، میں اللہ کا غلام نہیں ہوں بلکہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، جیسے چاہوں زندگی گزاروں. تو جیسے ہی میرے یا آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا کہ میں اللہ کا غلام نہیں ہوں، میں تو خود آقا ہوں لوگوں کا، تو پھر میں ظلم بھی کروں گا. مجھے اگر اقتدار مل جائے گا تو میں اقتدار کو اپنی ذات کے بالا بلند کرنے کے حوالے سے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے اور جائز ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے کے لیے میں یقیناً استعمال کروں گا. اس لیے کہ میں ایک آقا جو ہوں، میں جو چاہوں سو کروں. اسی اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھائیں یا اس پر تنقید کریں کہ تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اس کا اصل علاج یہی ہے کہ اس کے جو اصل حیثیت ہے اس کا شعور اسے دیا جائے کہ تم آقا نہیں ہو، تم غلام ہو. البتہ غلام کسی اور کے نہیں، اللہ کے غلام. اور اگر تم اللہ کے غلام بن کر رہو تو ساری زندگی ساری دنیا تمہاری غلام. لیکن اگر تم اللہ کے غلام نہیں ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی وعدہ تمہارے ساتھ نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جب آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو اس کی زندگی میں سراسر بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے. یعنی عرب کے اجڑ لوگ، بے دانش و بے حکمت لوگ، بے علم اور بالکل جاہل لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے، اور ساری دنیا ان کو امی کہتی، خود بھی امی کہنے فخر محسوس کرتے تھے. وہ تمدن و تہذیب کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، قانون کی کبھی ان کو ہوا بھی نہیں لگی تھی. یعنی دنیا میں جتنی چیزیں قابل فخر سمجھی جاتی ہیں ان چیزوں سے سب سے وہ محروم لوگ تھے. لیکن جیسے ان کو یہ شعور دے دیا گیا صرف اتنی بات کا کہ لوگوں کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، تمہیں نہیں. جتنے بھی کبریائی کے دعوے دار ہیں، جہاں جہاں بھی آستانے بنے ہوئے ہیں، سب کو ٹھکرا دو اور تخت و تاج اچھال دو، یہ تمہارے راہ میں رکاوٹ ہے. کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ بڑا ہے اور تم ان کے غلام اور اس کے آقا اور اس کے بندے ہو. تو دیکھ لیجیے جیسے ان کو یہ شعور ملا ہے تو اللہ نے ان کو اتنی بڑی حکومتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم شاید اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیجیے، ان سے بڑا پرہیبت حکمران اور کون ہوگا. لیکن آخر کس چیز نے ان کو مجبور کر رکھا تھا کہ وہ پیبند زدہ کپڑے پہنے؟ وہ جو کی روٹی کھائے انہیں پیٹ بھر کے کبھی نہ کھائے. اور اگر ان کو میٹھا پانی پینے کے لیے دیا جائے تو رونا شروع کر دیں. صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ دیکھ کے رونے لگے. پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس طرح حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا تو حضور کے سامنے شربت آیا تو فرمایا کہ یہ بھی دنیا ہے، مجھے اللہ نے اس سے بچا لیا ہے، تم ذرا مشکل سے بچو گے، کوشش کرنا کہ اس دنیا طلبی سے بچ جاؤ. کہا یہ دنیا ہے جو میرے سامنے پیش کی جا رہی، اب کیا میٹھا پانی کی دنیا ہے؟ مطلب یہ جو بھی چاہتے ہیں اور جو بھی آدمی کے پسندیدہ چیزیں ہیں ان کے حصول میں جب آپ لگ جاتے ہیں، کوئی بھی لگ جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے اس دنیا اور طلب دنیا اور ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو ان کو اللہ نے حکومتیں عطا فرمائی، لیکن حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی صدیق اکبر کے حالات میں دیکھ لیجئے، عمر فاروق کے حالات میں دیکھ لیجئے، بیواؤں کے گھروں میں جاتے ان کا سودا صرف خرید کے لا کے دیتے، ان کی بکریاں دو کے ان کو دودھ نکال کے دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ جیسا آدمی گورنر بنایا گیا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ان کو کلی اور مزدور سمجھ کر اپنا سامان اس کے سر پہ رکھ دیتے تھے اور وہ شوق سے اٹھائے پھرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندوں کی بھی خدمت کروں گا تو اللہ خوش ہوگا. یہ جو ایک شعور ہے نا،
اس میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو آدمی کی سیرت و کردار میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسے میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہم پہ لازم کی گئی ہیں، میں پچھلے جمعے میں اس کے حوالے بھی بار بار دے چکا ہوں کہ نماز دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، روزے کو دیکھ لیجئے، اس میں صرف اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں تم اللہ کے احکام کے پابند ہو، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور جن چیزوں کو کبھی حلال رکھا گیا سارا سال، رمضان میں ان کو بھی حرام کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ اللہ جب چاہے تم پر پابندیاں بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے۔ تو تم بہرحال از اول تا آخر اس کے احکام میں جکڑے ہوئے ہو، اگر تم اس کی پرواہ نہیں کرو گے تو دیکھ لو عاقبت برباد کر لو گے اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی جیسے آج ہماری ہو گئی ہے۔ اس شعور کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے حج بھی فرض کیا گیا۔ میں باتیں تو کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن اول میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جب واقعی سمجھتا ہے کہ فلاں میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں یا میں اس کا بندہ ہوں، میں اسی کی احکام میں زندگی گزاروں گا، تو اس کی تعلیم جس طرح ہمیں نماز کے ذریعے دی گئی، روزے کے ذریعے دی گئی اور زکوٰۃ کے ذریعے دی گئی، حج میں زیادہ واضح طریقے سے اور زیادہ جامعیت کے ساتھ دی گئی۔ مثلا آپ اس بات کو جانتے ہیں، میں چند موٹی موٹی باتیں کروں گا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں تو وقت کی پابندی کے ساتھ کی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ظہر کا وقت جب داخل ہوتا ہے نماز فرض ہوتی ہے، اور ظہر کے وقت کے دوران ہم نماز پڑھتے ہیں، جب نکل جاتا ہے نماز قضا ہو جاتی۔ اس کا مطلب اس کا ایک وقت ہے نا، اس کی پابندی ہم پہ لازم ہے۔ یہی حال باقی نمازوں کا۔ زکوٰۃ بھی ہم پر لازم کی گئی ہے سال کے گزرنے پر، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ روزہ تو ہم رکھتے ہی رمضان میں ہیں، اس کا بھی اوقات مقرر ہے۔ لیکن میں صرف نماز کی حد تک رہنا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ جب آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں مسجد حرام میں، تو وہ نمازیں جو اپنے شہروں میں آپ پڑھتے تھے تو کہیں 25 نمازوں کا ثواب، کہیں 30 نمازوں کا ثواب، کہیں 70 نمازوں کا ثواب، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی اگر آپ شہر کی جامع مسجد میں جا کے پڑھیں اور اس خیال سے پڑھیں جماعت کے ساتھ کہ مجھے اللہ زیادہ ثواب دے، تو آخری جو حد ہے وہ 70 نمازوں کی ہے، اور اپنے محلے کی مسجدوں میں 25-30 نمازوں کا ثواب ہے، وہ بھی باجماعت، اکیلے نہیں۔ لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک نماز آپ پڑھتے ہیں بیت اللہ کے سائے میں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی طرف منہ کر کے، جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، مسجد حرام کے اندر جو ارد گرد مسجد ہے بیت اللہ کے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ آپ جو منہ کرتے ہیں وہ بیت اللہ کی طرف نہیں کرتے، مسجد حرام کی طرف کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حضور کو حکم دیا گیا تھا جب تحویل قبلہ ہوا کہ اب آپ اپنا منہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اور عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سارے مسلمانوں اپنے چہرے پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو جہت قبلہ ہے اصل میں مسجد حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو قبلہ ہمارا اللہ کا گھر ہی ہے، لیکن وہ اتنا چھوٹا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان بالکل اس کی سیدھ میں نماز پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ مسجد حرام بہت بڑی ہے، اس کو ہمارا قبلہ بنایا گیا تاکہ ہمارے قبلے کے تعین میں آسانی ہو۔ ورنہ ہے یہ میں واضح کر رہا ہوں کہ ہے تو بیت اللہ ہی ہمارا قبلہ، لیکن جس طرح منہ کرتے ہیں وہ اصل مسجد حرام۔ تو بھارت جب آپ مسجد حرام میں کھڑے ہو کر، تو براہ راست اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ اصل قبلے کی طرف منہ کریں، تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جیسے حج فرض ہوتا ہے آپ کو حکم دیا جاتا ہے نکلو مینا میں، وہاں 1,00,000 کا ثواب نہیں ملے گا۔ عرفات میں جاؤ وہاں بھی 1,00,000 کا ثواب نہیں ملے گا۔ مزدلفہ میں جاؤ وہاں بھی 1,00,000 کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ 8 تاریخ سے لے کر 12 یا 13 تاریخ تک جو مصروف رہتے ہیں مناسک حج کی ادائیگی میں، اس میں کہیں بھی 1,00,000 کا ثواب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ گئے تو زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے، آپ یہ کم ثواب پہ راضی کیوں ہو گئے؟ یہ بتانا صرف یہ ہے کہ لوگوں اصل جو ثواب ہے نا وہ اللہ کے احکام کی اطاعت میں ہے، کعبہ بیت اللہ میں نہیں ہے۔ اگر وہاں آپ حج چھوڑ کر
بیت اللہ میں چلے جائیں گے نا تو یاد رکھیے وہ 1 لاکھ کیا، وہ تو آپ کو اصل نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ اصل میں کس بات کی ریہرسل ہے، ایکسرسائز کس بات کی کرائی جا رہی ہے کہ تمہیں ہر صورت میں، یعنی تمہیں یقیناً مشتاق ہونا چاہیے زیادہ زیادہ اجر و ثواب کا، لیکن تمہاری اصل جو چیز ہے وہ رضائے خداوندی ہے، اجر و ثواب کا حصول نہیں ہے۔ آج اللہ راضی اس بات میں ہے کہ تم بیت اللہ کا استقبال چھوڑو، مسجد حرام سے نکلو اور جا کر 8 تاریخ گزارو، تو مینا میں گزارو، پھر نکلو عرفات میں جاؤ، پھر واپس آؤ مینا میں مزدلفہ سے ہوتے ہوئے۔ اس طرح 5 دن جو تم گزارو گے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، حالانکہ تم بیت اللہ سے دور کر دیے گئے۔ اسی طرح جب آپ عرفات جاتے ہیں تو اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام ظہر اور عصر اکٹھے پڑھاتا ہے۔ یہاں اگر ہم ظہر اور عصر اکٹھے پڑھیں نا تو یاد رکھو نماز نہیں ہوتی۔ ظہر کی نماز آپ ظہر کے وقت میں پڑھیں گے وہ تو ہو جائے گی، لیکن عصر کو پہلے کھینچ لائیں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اور اگر اس کو آپ عصر کے وقت میں لے جائیں گے تو بظاہر عصر ہو جائے گی، ظہر نہیں ہوگی۔ لیکن وہاں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور جب خطبہ دیتے ہیں، خطبہ حج، اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھتے ہیں، اور آج آپ کی عصر اسی صورت میں قبول ہوگی جماعت کے ساتھ مسجد میں اگر پڑھتے ہیں کہ آپ ظہر میں ادا کریں۔ یہ کیوں؟ حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم پر جو نمازیں فرض ہیں وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہے۔ آج پابندی کا طلسم توڑ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ اصل جو فرضیت ہے تو ہمارے حکم سے ہوتی ہے۔ ہم جب تک یہ کہیں کہ ظہر کو ظہر میں پڑھو تو ظہر میں پڑھنی پڑے گی، عصر کو عصر میں پڑھو تو عصر کے وقت میں پڑھنی ہوگی، لیکن جب یہ کہیں کہ دونوں کو اکٹھا کر دو، اکٹھا کرنا ہوگا۔ پھر آپ عرفات میں جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اب اللہ کے عام حکم کے مطابق جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ہم پر نماز مغرب فرض ہو جاتی۔ اب ہمیں ظاہر سب پہلا کام ہی یہ کرنا ہے غروب آفتاب کے بعد کہ مغرب کی نماز پڑھیں، لیکن جو لوگ حج کر چکے ہیں یا احکام جانتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جیسے ہی توپ کا گولا چلتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ سورج چھپ گیا، اب آپ عرفات میں ٹھہر نہیں سکتے، وہاں سے فوراً نکلیں گے، اور اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب حکم یہ ہے کہ یہاں سے نکلو، اور تمہیں چاہے پہنچتے پہنچتے آدھی رات کے ہونا ہو جائے، مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو۔ وہاں جماعت کے ساتھ پڑھو، اکیلے پڑھو، لیکن دونوں نمازیں تم اکٹھی کرو گے تب تمہاری نمازیں ہوں گی۔ اور اگر تم نے مغرب کے وقت میں وہاں پڑھ لی عرفات میں یا راستے میں پڑھ لی مزدلفہ سے پہلے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے آخر؟ یہ کس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ لوگوں ہر صورت میں زندگی کے ہر مرحلے پر، حتیٰ کہ عبادات میں بھی، تمہیں جو وہ کچھ کرنا ہے جو اللہ جس کا حکم دے۔ وہ کہے آج نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، اس وقت نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، دونوں اکٹھی کرنی ہے تو کرنی ہے، نہیں کرنی تو نہیں کرنی، یعنی جو وہ کہتا ہے نا وہی کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اس کے غلام اور بندے ہو، اور بندہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کیا کرتا ہے، نافرمانی کیا کرتا ہے۔ یہ غلامی کے ساتھ نہیں نبھتی بات، بلکہ اگر دل میں شکایت پیدا ہو جائے نا کہ یہ کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں، یاد رکھو دین ہی برباد ہو جاتا، کیونکہ دین تو نام ہی اللہ کی رضا کے حصول کا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کا ہے، بس، اور اس کے علاوہ تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ ایسی اگر آپ ذرا سا بھی دل میں ایسی بات لائیں کہ یہ کیا ہمیں، یہ کس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا ہے، تو میں نے جیسے عرض کیا سب کچھ لٹ جائے گا۔ آج اس لیے کہ پوری طرح ہمیں غلام بنا کر اور پوری طرح بندہ بنا کر یہ دکھایا گیا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے، اور جب یہاں سے واپس جاؤ نا تو باقی زندگی پر بھی اس کی چھاپ گہری ہونی چاہیے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم جیسے جاتے ہیں ویسے لوٹ کے آتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں تک صحیح ہے، کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ دل کا سخت ہو جاتا ہے۔ پہلے اگر وہ سودا سستا بھیجتا مہنگا بھیجتا ہے، پہلے سے بڑھ چڑھ کر ہاتھ مارتا ہے،
تو اللہ نے یہ چیزیں اس لیے تو فرض نہیں کی تھی اور نہ یہ چیزیں ہم سے اس لیے کروائی گئی تھی، یعنی سکھایا تو یہ گیا تھا، لیکن ہم عادتاً چمراوا روی میں جیسے لوگ کرتے ہیں کر کرا کے آ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کون سی بات سکھائی جا رہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ ہم اول تا آخر اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جو آخر میں نے کہا کہ اس کی شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے، دل میں کبھی ملال نہ آئے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب مغرب کی نماز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور پھر جلدی سے اٹھ کے چلے گئے، جبکہ مسلمانوں کا معمول یہ تھا اور حضور کا بھی کہ بیٹھ کر تسبیحات کرتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے جانے میں۔ اسی کو حضور نے تو ایک علامت فرما دی تھی کہ مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مسجد یعنی ایک مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے خوش و خرم اور نہایت مطمئن جیسے مچھلی پانی میں ہوتی، پانی سے نکال دو تڑپنے لگتی۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے کسی پرندے کو قفس میں بند کر دیا جائے، پنجرے میں۔ اب میرے خیال میں بھی اگر اپنا جائزہ لوں تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی مسجد میں جاؤں تو یوں ہی لگتا ہے کسی پنجرے میں ڈال دیا گیا، جتنی جلدی نکل سکتا ہوں نکلوں۔ آپ لوگوں کا یہی حال، یعنی ہماری ہر چیز کو دیمک لگ گئی، رونا کس بات کا رویا جائے؟ کوئی چیز اپنی جگہ سلامت ہو تو تب ہے۔ ایسی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں کہ جس چول کو ہاتھ ڈالو لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے گر جائے گی، تو جلدی سے وہ نکل جو گئے۔ تو صحابہ نے بھی جاتے ہوئے ان کو تعجب سے دیکھا اور حضور نے بھی۔ 2-4 دن جو اس طرح نکلے تو حضور نے ایک دن آواز دے کے روک لی، بٹھایا، پوچھا کہ تم جلدی کیوں چلے جاتے؟ کہا حضور بتانے کی بات تو نہیں ہے لیکن آپ سے کیا چھپاؤں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو میں اوپر چادر لے کے آیا ہوں نا، نیچے میں نے تہبند باندھا ہوا ہے، اوپر قمیص نہیں ہے، میں ایک چادر لپیٹ کے آیا۔ میرے گھر کا کل اثاثہ یہ ہے، میرے گھر میں اور کپڑا کوئی نہیں۔ میری اہلیہ کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جاؤں، یہ چادر ان کے حوالے کروں، وہ اسے اوڑھ کر اول وقت میں نماز پڑھ سکے، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ دیر سے جاؤں گا تو ظاہر نماز کا اول وقت جو زیادہ فضیلت کا وقت ہے وہ نکل جائے گا، پھر وہ نماز تو پڑھ لیں گی لیکن افضل وقت سے تو محروم ہو جائیں گی۔ ایسی ان کی خواہش ہے کہ میں جلدی جاؤں۔ حضور سن کے آپ دیدہ ہو گئے، دعا فرمائی، چلے گئے۔ اور دانشوروں، اس قوم کے دانشوروں، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو باتیں اس دور کی اجڑ عورتیں جانتی تھی نا، آپ وہ بھی نہیں جانتے۔ انہیں جا کے جب وہ تھوڑے سے لیٹ پہنچے نا تو جاتے بیوی نے پوچھا کہ آج آپ نے تاخیر کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا حضور نے روک لیا تھا۔ تو انہیں نہایت پریشانی سے کہا کہ کہیں حضور کو بتا تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا بتا آیا۔ کہا کاش عورتوں کو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہوتا تو میں اسی وقت آپ کو طلاق دے دیتی، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انہیں بڑی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کیا غضب ہو گیا، کیا کیا میں نے؟ کہا اس سے بڑے غضب کی بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، کیا غلام کو حق ہے کہ اپنے آقا کی شکایت کرے؟ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا آپ تو اس سے شکایت کر آئے۔ ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ سے شکایت کی، اللہ سے شکایت کی، فرق کیا ہے اس میں پڑتا ہے؟ آپ نے بڑا غضب کیا، آپ کی زبان پر ہی شکایت کبھی نہیں آنی چاہیے تھی، یہ ہماری بندگی کے آداب کے خلاف۔ عبداللہ بن مبارک اپنے گھر میں تھے، چونکہ امیر آدمی تھے، ویسے خیر بہت بڑے ولی اللہ بھی، بہت بڑے عالم بھی، میں شاید اس سے پہلے بھی ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ انہیں گلی میں دیکھا، ان کی شیشے لگے ہوئے تھے ان کی کھڑکیوں میں، تو گلی میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بار بار آ جا رہا۔ اب دیکھا اسے ایک آرا لباس پہن رکھا ہے، سخت سردی ہے اور رات کا موقع،
اس یکبستہ رات میں یہ نوجوان جو آ جا رہا کہ اس کو نمونیا نہ ہو جائے، آپ نے خود بلایا یا نوکر سے کہا کہ ذرا اس نوجوان کو بلاؤ؟ وہ اندر آیا، پوچھا کہ بیٹے کیا تمہیں سردی نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں لگتی، میں بھی انسان ہوں۔ تو کہا پھر تم نے گرم کپڑے کیوں نہیں پہن رکھے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس نہیں ہے، یہی لباس ہے جو میرے پاس ہے وہ میں نے پہن رکھا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا فلاں آدمی کا غلام ہوں۔ کہا تم اپنے آقا سے نہیں کہتے تمہیں گرم کپڑے سلا کے دے؟ انہوں نے پھر پلٹ کے کہا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ میں تو غلام ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آقا سے تم کہتے نہیں کتنی سردی ہے؟ انہوں نے کہا جناب میرے آقا کو علم ہے کہ باہر بہت سردی ہے، یہ بھی ان کو علم ہے میرے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اور وہ یقین اس سے بھی واقف ہوں گے کہ مجھے سردی لگتی ہوگی جب میں باہر جاتا ہوں، پھر بھی وہ مجھے اسی لباس میں وہ باہر بھیجنا پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ سردی میں ٹھٹرتا ہوا میں ان کو اچھا لگتا ہوں۔ تو غلام ہوتے ہوئے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے آقا سے اپنے ٹھٹرنے کی شکایت کروں، یہ غلامی کے خلاف۔ حضرت عبداللہ بن بیٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے اور جوان تو نے میری آنکھیں کھول دی، تو ایک آدمی کا غلام ہے اور تیرا یہ حال میں اپنے اللہ کا غلام ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ جس حال میں مجھے رکھتا ہے وہ میں پتہ نہیں کتنی شکایتیں کرتا ہوں، کہ مجھے اسی حال میں صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حالت کے بارے میں اللہ سے شکایت کرنے بلکہ اس سے مانگنے کا حق دیا ہے، ورنہ غلامی کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کی زبان پر کبھی شکایت نہ آئے۔ اتنا نازک معاملہ ہے جس کو ہم نے کیا سے کیا کر ڈالا، اور ہم اس بات کو سمجھنے کی تیار نہیں ہیں کہ ہم چاہے کچھ بھی ہوں، حکمران تب اور محکوم ہے تو تب، کاروباری لوگ ہیں تو تب، یا غریب آدمی بھوکا مر رہا تو تب، کسی حال میں بھی کوئی آدمی ہے لیکن وہ مسلمان ہے، وہ بہرحال اللہ کا غلام ہے، اور اسے غلامی کا حق ادا کرنا۔ اور غلامی صرف اس کی، اور ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہم بہت لوگوں کی غلامی قبول کر چکے، نہیں کر رہے تو اللہ کی غلامی نہیں کر رہے، حالانکہ ہماری غلامی میں دنیا بھر کی آزادیاں مضمر ہیں۔ جو آدمی اللہ کا غلام ہو جاتا ہے نا، لوگوں وہ دنیا بھر کی غلامیوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ نعیم صدیقی نے کیا پتے کی بات کہی کہ یہ کہہ کر ٹوٹ گئی میرے پاؤں کی زنجیر، جو غلام اس کا ہے وہ کسی کا غلام نہیں، وہ میرے وہ نہیں مانتا کسی۔ ربی بن عامر، معاذ بن جبل، مغیرہ بن شعبہ جیسے لوگ رستم سے ملنے جاتے تھے تو ان کی آنکھوں میں ایک جلال ہوتا تھا، حالانکہ وہ تخت پر بیٹھتا تھا، ان کے کپڑے بھی ڈھبکے نہیں تھے، چیتڑے پہن کے جاتے تھے، لیکن ان کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے حاکم محکوم کو دیکھتا، اور وہ ان کے نگاہوں کے جلال سے مروب ہو جاتے تھے۔ تو ان کی نگاہوں میں بسا ہوا کون تھا؟ ایک اللہ، اس کی حاکمیت، اس کی قدرت و ہیبت۔ ٹھیک کہا کسی شاعر نے کہ دل میں سما گئی ہے قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ یعنی ہم نگاہ رسول میں رہ کے کیا دیکھا تھا کہ واقعی ان میں قیامت کی شوخیاں سما گئی تھی، کسی کو خاطر نہیں لاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حج پہ جا رہے ہو تو وہاں سے بندگی کا، غلامی کا سبق لے کے آنا، لیکن ساتھ یہ بات بھی کہتا ہوں کہ غلامی صرف اللہ کی جو باقی سب غلامیوں کو توڑ ڈالے، لیکن وہ غلامی اتنی مؤثر اور ذی اثر ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کبھی اس کے حکم کی نافرمانی کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ دوسری حیثیت مسلمان کی اور بھی ہے، اسی کہ غلام تو فرشتے بھی ہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی غلام۔ قرآن کریم نے فرشتوں کو عباد کے نام سے یاد کیا ہے، ہم عباد مکرمون، وہ اللہ کے غلام ہیں جن کو عزت دی گئی ہے وہ غلام، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ سب اس کی غلام۔ اس لیے بندگی میں تو ہمارے ساتھ ہیں وہ۔ البتہ ایک بڑا نازک فرق اور بہت اہم سب فرق ہے
جس نے ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے کہ ان کی غلامی اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے۔ فرشتے میں اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ کے حکم سے انکار کر دے۔ وہ جس کام پہ لگا ہوا ہے اسے بہرحال وہ کام کرنا، اس کی سرشتی اس طرح کی بنائی گئی۔ اور جانوروں حیوانات میں بھی دیکھو، بار برداری کے جانور بار برداری پر کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ سواری کے جانور سواری کے لیے، دودھ دینے والا جانور ہمیشہ میں دودھ دیتا ہے، چاہے آپ اس کو جتنے باہر چھانٹے مارے۔ اس لیے کہ وہ ان کی یہی عبادت ہے، یہی ان کی بندگی ہے کہ اللہ نے جس کام پہ انہیں لگا دیا ہے نا، سایہ دار کا کام سایہ دینا ہے، پھلدار کا کام پھل دینا ہے، گندم کا کام زمین سے اگنا اور ہماری لہلہاتے ہوئے ہمیں فصل دینی ہے، زمین کا کام روئیدگی کا خزانے اگلنا ہے، اور وہ اس سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ پانی کا کام بہنا ہے اور ہماری پیاس بجھانا ہے، ہماری فصلوں کی آبیاری کرنی ہے۔ اس لیے کہ وہ ساری چیزیں اللہ کی غلام ہیں۔ لیکن ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ وہ غیر اختیاری طور پر اللہ کے غلام ہیں، وہ اس میں اختیار نہیں دیا گیا انہیں کہ وہ یہ کام نہ کریں، لیکن ہم اختیاری طور پر غلام ہیں، غیر اختیاری طور پر نہیں۔ ہمیں اس کا حق دیا گیا ہے کہ چاہو تو مجھے مانو چاہے نہ مانو، چاہے بندگی کرو چاہے شیطانوں کی بندگی کرتے پھرو، چاہے ہماری بندگی کرو چاہے امریکہ کی کرو۔ یہاں ہو سکتا ہے یہاں بھی عذاب دے، ورنہ قیامت کے دن تو ہم پوچھیں گے تمہیں کہ ہماری بندگی چھوڑ کر غیروں کی کیوں، جبکہ ہم نے تمہیں اپنا غلام بنایا تھا۔ اور دوسری بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار کیا دہراؤں کہ اگر ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں نا تو یقین جانیے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں والی باتیں ہیں، لیکن میں کیا کروں، اس بات کا یقین جانو کہ جب مسلمان واقعتاً اجتماعی طور پر انفرادی طور پر دونوں حیثیتوں میں اللہ کی غلامی کا حق ادا کر دیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ نہ جانوروں سے سر پھیرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ شیخ سعدی مرحوم جنگل میں گزر رہے تھے، بزرگ آدمی اور ویسے بھی علم دوست آدمی تھے، دور سے دیکھا کہ ایک آدمی شیر پر سوار چلا رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے گلستہ میں لکھی، اور گلستہ آپ جانتے ہیں نہایت علمی کتاب، اور ہاتھ میں جو ان کا کوڑا ہے نا وہ سانپ ہے، کوبرا سانپ، اس سے مار رہا ہے اسے اور بھگا رہا ہے اسے۔ وہ جب قریب آیا تو سعدی تو دیکھ کے پریشان ہو گئے، اس نے روکا اسے شیر کو، انہوں نے کہا تم پریشان ہو رہے ہو کہ میں دو دشمنوں، ایک پر سواری کر چکا ہوں، ایک کو ہاتھ میں لے چکا ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا سعدی تو اگر اللہ کی اطاعت سے گردن نہ پھیرے، یہ جانور تیری اطاعت سے کبھی گردن نہیں پھیرے گے۔ بھائی اتنی سی بات۔ لوگوں تاریخی حقائق کا انکار کیسے کرو گے کہ کوفہ کی چھاؤنی جب بنائی گئی تو صحابہ میں سے چند صحابہ جا کر ایک کونے پر کھڑے ہو کر، بہت بڑا جنگل اور اس میں سارے درندے رہتے تھے، کھڑے ہو کر اعلان کیا عمر فاروق کے زمانے میں کہ لوگوں ہم اپنے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہاں چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے یہاں بسیرے ہیں، تم ایک دو راتوں میں جنگل خالی کر دو تاکہ ہمیں کام کرنے میں دشواری نہ ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ شیرنی تک اپنے بچے کو اٹھائے بھاگ گئی، بھاگتے جا رہے ہیں جانور۔ دوسری رات وہاں کوئی جانور نہیں تھا اور مسلمانوں نے آرام سے وہاں گزاری۔ آپ کس کس واقعے کا انکار کریں گے؟ جب مصر فتح ہوا تو اپنے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہاں ایک عجیب رسم ہے کہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، یہ جو زرعی ملک ہے، تو جب وہ پانی نہیں دے گا زراعت کہاں ہوگی؟ زمین کو اگر آبیاری نہیں کا سامان نہیں ملے گا تو ظاہر ہے اس کی فصلیں کیسے ہو گئی؟ یہاں بارشیں ہوں یا یہ دریا پانی دے؟ کہا آج کل دریائے نیل خشک ہے، اور یہ ان کے عقیدے میں بات بیٹھ چکی ہے کہ جب تک کسی نو عمر لڑکی، جوان لڑکی دوشیزہ کا خون نہ پلایا جائے دریا کی ریت کو، اس میں پانی نہیں آتا۔ یہ رسم ہے ان کی، اور یہ ہر سال اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب اپنے ایک لڑکی ذبح کی جاتی ہے اس کی ریت میں اور عین درمیان میں جا کر تو پانی آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اب میرے سامنے یہ بار بار مطالبے ہو رہے ہیں مصریوں کی جانب سے، تو آپ فرمایا میں کیا کروں؟
آپ نے خط لکھا عمرو بن عاص کو، دوسرا خط لکھا دریائے نیل کو. عمرو بن عاص کو لکھا کہ اپنے آدمی ساتھ لو، اب صحابہ جو ساتھ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو، دعا کرو، اور میرا خط جا کر اس کی ریت میں دفن کر دو. اس میں یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، تو بھی اللہ کا غلام ہے، میں بھی اس کا غلام ہوں. تو اللہ ہی کے حکم سے ہم سمجھتے ہیں کہ تو آج تک پانی دیتا رہا، لیکن اگر تو نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے اور تو اللہ کے حکم کے بغیر اب خشک ہو کے رہ گیا، پانی نہیں دینا چاہتا، تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اور نظام کر دے گا. لیکن میں مسلمانوں کا نمائندہ اور مسلمانوں کا امیر ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ چونکہ اللہ نے مجھے یہ عمارت دی ہے، میں اس کی طرف سے حکم دیتا ہوں کہ پانی دینا شروع کر دے. مسلمانوں کو ضرورت ہے اس کی، خلق خدا کو ضرورت ہے. کہا جا کر میرا اس کی ریت میں میرا خط دفن کر دینا. چنانچہ دفن کرنے والے ابھی کنارے پر نہیں پہنچے تھے کہ پانی چلا آ رہا تھا، موجیں اٹھ رہی تھی. فتوح شام پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہمارے پرانے بزرگوں نے اس طرح کے جو واقعات جمع کیے ہیں، اور یہ لوگ اس دور کے بہت قریب کے لوگ ہیں. یہ ہو سکتا ہے کبھی بیشی ہو گئی ہو، لیکن اس کی اصل حقیقت سے انکار بہت مشکل کہ انسانوں نے تمام چیزوں پر حکومت کی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اللہ کی حکومت ان پر تھی. حضرت عمر فاروق کا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کے زمانے میں زلزلہ آیا تو انہیں زور سے ایڑی ماری زمین پر. فرمایا کیا زمین تو کانپتی ہے، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ زمین تھم گئی. یعنی اللہ کے احکام کی میں نے تعمیل کی ہے، اور پھر تم ہمارے ساتھ ایسا کرو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، جب تک ہم بندے رہیں گے نا، دنیا بھی ہماری اطاعت کرے گی، اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے جو اصل حکمرانوں کا حکمران ہے، تو دنیا ہماری کیوں بات مانے گی؟ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ مسلمان جب تک اجتماعی طور پر ایسا نہیں کرتے، ان کا اقتدار اللہ کا غلام نہیں بن جاتا، ان کی ساری فورس اللہ کے سامنے جھک نہیں جاتی. عوام میں تھوڑی بہت کمی بیشی رہے بھی تو اللہ معاف کر دینے والا ہے، لیکن غالب قوتیں جب تک اور اس کا قانون بھی اللہ کی حاکمیت میں ڈھل نہیں جاتا، اس وقت اللہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا. لیکن اگر ایسا کرتا ہے تو تاریخ کے کسی دور میں مجھے آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کی تائید و نصرت ہمیں نہ پہنچی. اندلس اس وقت تباہ ہوا ہے جب ہم نے اللہ کی حکمرانی کی بجائے بربری اور اندلسیوں کے جھگڑے میں پڑھ کر اپنی خواہشات کے اسیر بن گئے تھے، ورنہ اندلس کبھی تباہ نہ ہوتا. جب بھی مجاہدین نے جہاد کے زور سے ایک دفعہ پھر فضا پیدا کیا تو 300 سال مزید ان کو زندگی مل گئی. یوسف بن تاشفین آیا اور اس نے وہاں اگر اسلامی حکومت قائم کی تو 300 سال تک دوبارہ اندلس کو کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا. لیکن جب پھر وہ طواف الملوکی شروع ہو گئی، وہی بے حیائی کا کاروبار پھر چل نکلا. وہ اندلسی جو پہلے سے وہاں اپنی تہذیب کے بہت دلدادہ تھے، انہوں نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی، اور وہ حب دنیا کے لوگ پھر اسیر ہو گئے اور اللہ کا قانون مان پڑ گیا، بلکہ مغلوب ہو کے رہ گیا. تو وہ لوگ جو کبھی ان کے نام سے کامتے تھے، اب وہ ان کے پر چڑھ دوڑے اور آخر انہوں نے ان کو فتح کر لیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ذرا ان کا کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا اندلس کی، تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم بالکل ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں جو اہل اندلس نے کیا تھا. ہم بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح ان پہ عذاب آیا تھا ہم پر آ چکا ہے اور ابھی مزید آئے گا. کہ جب عیسائیوں نے وہاں حکومت قائم کی ہے نا، میں تو حیران ہوں، اگر ہمیں جرت ہو تو ہم ذرا جرت سے ان سے بات کریں، عیسائیوں سے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے یورپ کا کوئی بھی ملک ہو، یہ سارے عیسائی لوگ ہیں نا، ان سے پوری جرت سے پوچھنا چاہیے کہ تم بہت بڑی تہذیب کے دعوے دار ہو، ذرا تم نے اپنے تہذیب کے آئینے میں یہ واقعات بھی دیکھے. اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، تمہارے کسی عیسائی کا بال بیکا ہوا تھا؟ لیکن جب تم نے حکومت قائم کی، تم نے کیا کیا؟ تم نے ہزاروں نے لاکھوں آدمیوں کا خون بہایا. تم نے جب اللہ کے گھر کو مفتوح کیا، یعنی بیت المقدس میں تم نے جب قبضہ کیا،
تو جو مسلمان وہاں رہتے تھے تم نے اتنا قتل عام کیا کہ تمہارے گھوڑے گھٹنوں تک ان کے خون سے ہو کے گزرے. لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد دوبارہ قبضہ کیا اس پر، اور وہاں عیسائیوں کی چونکہ حکومت رہی، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ جن کو اگر رعایت بھی دی جاتی ہے نا تو اسلام میں ان سے جزیہ دیا جاتا ہے. انہیں جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم آپ کی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، ان پر جزیہ عائد کیا گیا. تو صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے جتنے لوگ وہاں سے قیدی بن کے نکلے ان کو سب کو رہائی دینے کے لیے اپنی طرف سے ان کا فدیہ ادا کیا صلاح الدین ایوبی نے، اور ان کو آزاد کر دیا. اور ساتھ ہی ان کو کہ ہر قیدی کو پتہ نہیں کتنے ہزار یا کتنے سینکڑے اشرفیاں دی گئی کہ تم جا کر بسیرا کر لو تاکہ تمہیں مکان لینے میں دشواری پیش نہ آئے. یعنی ایک بھی مثال نہیں ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوجیوں نے کسی ایک عیسائی کو قتل کیا اور کسی سے منہ کالا کیا اور کسی عورت سے. لیکن اس سے پہلے جو مثالیں وہ تو میں آپ کو ذکر ہی نہیں کر سکتا. آج بالکل تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی، اور اس کے باوجود ہم منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. وہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تہذیب سکھانے آئے ہیں، ہم تمہیں علم دینے آئے ہیں، تم بہت عزت پسند ہو، تمہارے یہاں بہت شدت پسند پائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے اب بھی. لیکن ہمیں ان نے پہلے بھی بگاڑا، اب بھی وہی بگاڑ رہے ہیں. خیر کہنا یہ ہے، بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ساری سزا ہمیں اس پہلے بھی مل چکی، اب بھی مل رہی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی بندگی اور غلامی کو بھول چکے. ہم جب تک اپنی اصل حیثیت میں دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ پورے نہیں ہوں گے. یثرب سے اب بھی گونجتی ہے یہ صدا سنو، وہ جو خدا کے ہو گئے ان کا خدا ہوا، اور جو خدا سے پھر گئے ان کے ساتھ وہی ہوا جو کبھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا یا اندلس میں اور ہندوستان میں ہمارے ساتھ ہو چکا. وقت ہو گیا ہے، سنتیں پڑھ لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.